جی ناظرین السلام علیکم۔ ایک بہت ہی بڑی خبر، بھیانک خبر، خوفناک خبر، اور اس خبر کے حوالے سے ایک زلزلہ سا پیدا ہوا ہے اور ایک دھماکہ سا ہوا ہے، اور وہ خبر ایسی ہے کہ مثلا جو حکومت کے ایوان ہیں وہ بھی ہل گئے ہیں، جو درِ انصاف ہے وہ بھی بجنے لگا ہے، اور جو خفیہ ہاتھ ہیں وہ بھی تھوڑے سے کانپ گئے ہیں۔ خبر ہی ایسی ہے، خبر ہی بڑی خطرناک ہے، اور یہ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ گزرا، اس کے حوالے سے انصاف ہوا، تو اب انصاف کے حوالے سے ایک اور سوال کھڑا کر دیا گیا۔ معاملہ صرف اتنا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھ دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کنونشن بلایا جائے، اور یہ خط انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھ دیا ہے۔ اور اس میں انہوں نے جن لوگوں نے خط لکھا، پہلے ان کے نام بتا دوں: جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود، بابر ستار، سردار اعجاز اسحاق، ارباب محمد طاہر اور سمن رفت، انہوں نے خط لکھا ہے۔ اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق، وہ شامل نہیں ہیں، اور بڑے خوفناک الزامات لگائے گئے ہیں۔ اور الزامات کیا ہیں کہ جناب ہم پر مختلف اداروں کی جانب سے فیصلوں کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ اداروں کا نام خفیہ نہیں رکھا گیا، صاف صاف کہا گیا ہے کہ ISI کی جانب سے ہم پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم فیصلے کروائے جاتے ہیں۔ بہت ہی خوفناک الزام ہے۔ یہ اسی طرح کا الزام ہے جس طرح شوکت عزیز صدیقی صاحب نے نواز شریف کے حوالے سے اور ان کے کیسز کے حوالے سے جنرل فیض حمید پر الزام لگایا تھا۔ اسی طرح کی روایت برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا براہ راست تعلق ہے شوکت عزیز صدیقی کے فیصلے سے۔ لیکن یہ معاملہ اتنا صاف ستھرا نکھرا ہوا نہیں ہے جتنا شوکت عزیز صدیقی کا تھا۔ ذرا اس پہ تھوڑا سا غور سے سمجھ کر ذرا دیکھیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ یہ اتنا سہل معاملہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ از اے میسو تھنگ۔ ساری دنیا کی عدالتوں کے اندر ایک دم جیسے کوئی بم پھٹا ہے، یہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے کہ 6 ججز، وہ شوکت عزیز صدیقی ایک جج تھا، اور انہوں نے کہا تھا راولپنڈی بار میں کھڑے ہو کے کہ مجھ پہ ISI کا پریشر آ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے نواز شریف کے کیس کا فیصلہ غلط دینا ہے، اور ہماری محنت نہ ضائع ہو جائے، اور یہ وہ۔ اور انہوں نے کہا پھر شوکت عزیز صدیقی کے اوپر جو عتاب آیا وہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ اب سارے لوگوں کو پتا ہے کہ پھر کیا ہوا تھا شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ۔ وہ برطرف ہو گئے تھے، ان کے اوپر پینشن بند ہو گئی تھی، ان کے وہ وکیل بن گئے تھے، مقدمہ کوئی نہیں ملتا تھا، لیکن شوکت عزیز صدیقی کو ہم حق بات کہنے کی ایک بڑی مثال سمجھتے ہیں۔ ان کا مقدمہ چلتا رہا، نہ کبھی ثاقب نثار کی عدالت میں وہ مقدمہ لگا، نہ کبھی گلزار صاحب کی عدالت میں لگا، نہ بندیال صاحب کی عدالت میں لگا، نہ کبھی کھوسا صاحب کی عدالت میں لگا۔ وہ مقدمہ آ کے قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں لگا، اور قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ بھئی شوکت عزیز صدیقی کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، لہذا ان کے ساتھ جو ظلم روا رکھا گیا اس کے نتیجے میں جو ان کے واجبات رہتے ہیں ان کو جائز تصور کیا جائے اور ان کو پینشن دی جائے، یعنی عزت ان کی بحال کر دی گئی۔ اب یہ معاملہ بظاہر دیکھنے میں ویسے ہی لگتا ہے، اس سے تو یوں لگتا ہے کیونکہ عمران خان کے سارے مقدمات تو اسلام آباد میں ہیں، آپ خود سمجھدار ہیں۔ 6 ججز آ گئے ہیں، اور انہوں نے ایک نہیں 6 ججز، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو جناب ہمارے اوپر تو ISI کا بہت دباؤ ہے۔ اب اس کو ذرا باریکی سے سمجھنا ہے آپ نے، کیونکہ گیم واردات بڑی باریک ڈالی گئی ہے، اور اس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف، یہ ISI کے خلاف سازش نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے، نام ISI کا یوز کیا گیا ہے کیونکہ شوکت عزیز صدیقی کی کہانی ابھی تمام ہوئی ہے، وہ کیس کنکلوڈ ہوا ہے، اس کا نام استعمال کر کے یہ بنیادی طور پر ایک سازش ہے چیف جسٹس اسلام آباد کے خلاف، عامر فاروق کے خلاف۔ اور کیوں؟
اس لیے کہ یہ جو 6 لوگ ہیں ان کے اپنے مقاصد ہیں، ان کے اپنے مسئلے ہیں اور ان کے اپنے اپنے حالات ہیں جس کی بنا پر یہ خط لکھا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ اب ان میں سے ایک صاحب جن کا نام محسن اختر کیانی ہے، وہ تو خود ان کے ساتھ وہی کچھ ہونے والا ہے جو مظاہر نقوی کے ساتھ ہوا۔ اچھا، جہاں ہم بات کر رہے ہیں شوکت عزیز صدیقی کی، وہاں مظاہر نقوی کی بھی بات کرنی چاہیے، کیونکہ مظاہر نقوی ایک جج تھے اور ہم ججوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، تو شوکت قاضی فائز عیسیٰ نے یہ روایت قائم کی کہ ججوں کا بھی احتساب ہوگا، اور انہوں نے استعفیٰ دینے کی کوشش کی، استعفیٰ ان کا قبول نہیں ہوا، ان کا پھر احتساب ہوا، ان کو بےعزت کر کے نکالا گیا مظاہر نقوی کا۔ اچھا، اب ذرائع بتاتے ہیں کہ وہی انجام محسن اختر کیانی صاحب کا ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے بھی بڑے کیسز تھے، ان کے بھی بڑے ایسے معاملات تھے کہ اگر وہ استعفیٰ بھی دے دیتے تو پکڑے جاتے۔ اور اب ساری آہستہ آہستہ کہانی سنیے گا۔ اچھا، اور اس وقت جو ہے ان کو بالکل اپنا انجام سامنے نظر آ رہا تھا، لہذا انہوں نے ایک ایسی سازش بنی، لوگ کہتے ہیں کہ وہ سازش میں پھر انہوں نے الزام اداروں پر لگایا اور پھر معاملات اپنے اتنا خوفناک اقدام کر دیا۔ ایک اور جج ہے انہی میں سے جن کے خلاف ایک ڈوزیئر تیار ہو چکا ہے، جن کے خلاف ثبوتوں کا ایک پلندہ موجود ہے، جن کے پاس بہت تفصیل کے ساتھ ثبوت موجود ہے کہ ان کی کرپشن یہ اس ایریے میں کی ہے۔ ایک اور جج ہیں جنہوں نے، ان کے بھائی ایک سرکاری ملازم ہیں، ہمیشہ ان کی کرپشن کو پروٹیکٹ کیا، تو ان کے خلاف بھی الزامات تیار تھے۔ اب جب یہ الزامات تیار تھے اور انہیں اپنا انجام نظر آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم کچھ نہ کچھ کام ایسا کرتے ہیں کہ جس سے یوں لگے کہ ہم انقلاب بھی لا رہے ہیں اور ہم حق کی آواز بھی بلند کر رہے ہیں اور ہمارے کرپشن کے کیسز کی طرف بھی کسی کو نظر نہ جائے۔ اس کے علاوہ جو 3 لوگوں کا میں نے بتایا، باقی جو 3 لوگ ہیں وہ بالکل نووارد ہیں، نئے ہیں، نا تجربہ کار ہیں، ان کو کوئی لالچ دے کے پھنسایا گیا کہ آپ بھی دستخط کر دیں اس پٹیشن میں، آنے والے وقت میں چاندی ہو جائے گی اور سونا ہی آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ کچھ ذرائع، کچھ اشارے اس طرح کے مل رہے ہیں، اور بنیادی مقصد اس کا نہ اداروں کو بدنام کرنا، نہ حق کی آواز بلند کرنا، نہ کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے ملک میں جمہوریت اور انصاف کی بہجہ ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس سب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عامر فاروق کی جگہ محسن اختر کیانی کو چیف جسٹس اسلام آباد بنایا جائے۔ اگر یہ ایک دفعہ سلسلہ ہو جائے تو پھر آپ دیکھیے کہ پھر بنتی ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیاں، پھر قبضہ کیے جاتے ہیں پلاٹ، پھر ملتے ہیں گاڑیاں اور پینشنیں بھی ڈبل کر کے۔ تو یہ سارا کام ہے۔ پھر ایسے مقدمات لائے جاتے ہیں جیسے عمران خان کے دور میں لائے گئے، اور پھر اس کے اوپر کمیشن وصول کیا، پھر ڈیم فنڈ بنائے جائیں گے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ بنیادی طور پر۔ پھر دوسری بات یہ ہے، یہ لوگ اگر حق کے اتنے ماننے والے تھے اور سچ بات کہنے کے اتنے دائی تھے، تو بھائی جب شوکت عزیز صدیقی کا معاملہ ہوا، انہوں نے یہ باتیں کہیں، ثبوت پیش کیے، پنڈی بار میں بولے، ایک آدمی منہ سے نہیں بولا، ایک آدمی کے منہ سے آواز نہیں نکلی۔ اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ بھئی ایسا ہی مداخلت کر رہی ہے تو ہم بھی ساتھ مل کر خط لکھتے ہیں، یہ تو عدالتوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ تو انصاف جو ہے تباہ ہو رہا ہے۔ یہ سارے منہ میں چوسنیاں ڈال کے بیٹھے رہے، کسی نے بات نہیں کی۔ تو یہ جو اچانک انہیں پرانی باتیں کہ 2023 میں یہ ہوا تھا اور 2022 میں یہ ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے، اس مداخلت کی وجہ سے، اس کی بنیادی ریزن یہ ہے، کچھ نے خود پکڑے جانا ہے، کچھ بغض نواز اور حب عمران میں یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں، اور کچھ اپنی ناتجربہ کاری اور ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے اس سارے معاملے میں گھسٹ رہے ہیں۔ آئیسائی پر الزام لگانا مقصود نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو تبدیل کروانا مقصود ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ سب کچھ ہو سکے گا۔ جو قاضی فائز عیسیٰ نے مظاہر نقوی سے کیا، مظاہر نقوی نے ہر طریقہ اپنایا
کہ وہ کس طرح احتساب سے بچ سکیں مگر نہیں بچ سکے، تو یہ بھی احتساب سے بچ نہیں سکیں گے، چاہے جوڈیشل کونسل کو خط لکھیں یا جوڈیشل کنونشن بلائیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔